میں ذرا آپ دونوں کی اجازت سے، کیونکہ ابھی علی محمد خان صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ نہ کہیں کہ جی ہم کل حکومت سے گئے، ہمیں جو ہے وہ پہلے ہمارا موقف لینا چھوڑ دیا۔ علی محمد خان صاحب، جو ہوا سو ہوا، مجھے بتائیں کہ جو ابھی استعفے والی بات چل رہی ہے، یہ کیا اسٹیٹس ہے؟ یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ ابھی کچھ طے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ آپ کے اچھے کلمات کا بھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میری جو ڈیوٹی تھی ایک سپاہی کے طور پہ اپنے مورچے پہ میں وہاں کھڑا رہا اور اپنی ڈیوٹی کی، کیونکہ میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر بھی تھا، تو ظاہر ہے کہ کل ہماری ٹینیور کا پارلیمنٹری افیئرز کا آخری ایک بہت اہم دن تھا اور اس کو پورا کرنا میری ذمہ داری میں شامل تھا۔ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں۔ استعفیٰ ہمیشہ ایک سیاستدان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ویپن ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کب یوز کرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے ہم لوگ ان ایم این اے شپس اور وزارتوں کے لیے عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، اور جب 2014 میں خان صاحب نے حکم دیا تو باقیوں نے تو ادھر لکھ رہے تھے، میں مہینہ پہلے لکھ کے میں نے جیب میں رکھا ہوا تھا استعفیٰ، جب مانگا میں نے پہلے سے میری لیٹر پیڈ پہ تھا، میں نے کہا میں مہینے پہلے کی ڈیٹ کے میرے پاس موجود تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت استعفیٰ دینا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو ہماری یہ دوست جو اب حکومت بنائیں گے ان کو بالکل فری رن دینے کے برابر ہوگا۔ تو کوئی ابھی ڈسکشن جو ہے وہ کس نہج پہ، کتنے پرسنٹ لوگ چاہتے ہیں کہ دیا جائے، کتنے پرسنٹ لوگ چاہتے ہیں کہ نہ دیا جائے؟ دیکھیں، جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جو پارلیمنٹری پارٹی ہے، اس کی تو ابھی اس پہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے اس کے بغیر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں تو میرے خیال میں کوئی 95% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا میدان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کل ایک بندہ وہاں کھڑا رہا، ایک عمران خان کا سپاہی کھڑا رہا، اور اس سے ایک فرق آیا، ایک دوسرا بیانیہ، ہمارا بیانیہ بھی سامنے آیا۔ تو جب ہمارے یہ 140 145 بندہ ہمارا اسمبلی میں بیٹھا ہوگا تو ہمارے جو حکومت، یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ بیانیہ ایک بھی تھا تو بیانیہ گیا، بیانیہ سارے جمع ہوں تو بھی جاتا ہے۔ پارلیمان ہی وہ چیز ہے، جگہ ہے جہاں پر سیاستدان اپنا بیانیہ بنائیں اور وہیں سے بیانیہ تبدیل ہوں، اپنے اختیارات، اپنے معاملات۔ میں آتا ہوں علی صاحب، آتا ہوں، میں ذرا قاہرہ صاحب کی طرف بھی جانا ہے، میں نے ٹائم تھوڑا سا شارٹ۔ میرا اس پہ نقطہ لے لیں، ایک اس پہ میرا نقطہ لے لیں۔ دیکھیں، آپ جب ایک جماعت کے پلیٹ فارم سے پاس ہوتے ہیں، آپ کی سیٹ اس جماعت کی امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک ایک متفق کا فیصلہ نہ ہو آپ اپنی رائے دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی رائے یہ دی ہے کہ کیونکہ اگر یہ وہاں ہم نہیں ہوتے تو 2/3 سے وہاں پہ یہ ہمارے ریورس کر دیں گے، ہمارے اوورسیز صاحب رائے ہے۔ ہاں، اگر پارٹی کا فیصلہ آئے گا تو آپ دے دیں گے، انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے استعفے سامنے آئیں گے۔ میک سینس۔ اب آ جاتے ہیں کہ بدقسمتی سے پارلیمان کے معاملات خود ہمارے سیاستدانوں نے اداروں کے حوالے کیے اور اس کے بعد پھر اداروں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج یہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب یہاں سے آگے کس طرح جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور اس تمام کی ذمہ داری جو ہے وہ پارلیمان میں موجود پارلیمنٹیرینز کی ہوگی۔ قاہرہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ وہ ان کے ابھی اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن اگر استعفے دے دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ مل کے بائی الیکشنز کی طرف جائیں گے یا اسپیکر ان کے استعفے روکیں گے، یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹڈ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے ایسا، لیکن نان الیکٹڈ آپ کو پتا ہے ہر پارٹی میں چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم نہیں ہیں تو دوسرے بھی باہر آ جائیں؟ دیکھیے، گزارش ہے پہلے تو یہ ہے کہ پارلیمان کا کام پارلیمان کے پاس ہی رہنا چاہیے، اور پارلیمان سب سے سپریم ادارہ ہے، اس میں کوئی دوسری نہیں ہے، اور پارلیمان کو اپنے ایشوز سے عدلیہ کے پاس لے کے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا نا سیاستدان لے کے گئے، تو ہماری گزارش ہے اس کو ڈسٹنکٹ کیجئے، کون لے کے گیا؟ کیا ہم اپنی چوائس سے لے کے گئے؟ رولنگ آئی تو پٹیشن لے کے اپوزیشن گئی۔ میں بالکل صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ کیا ہم اپنی چوائس سے گئے؟ ہم نے عدلیہ کا وقار کو کم کرنے کی کوشش کی، اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھ میں دی، یا ہمارے پاس کوئی دوسرا ایوینیو نہیں رہ گیا، کوئی ریمیڈی نہیں رہ گئی، ایک آئینی طور پہ آئین کے اوپر کھلواڑ ہو گیا، آئین کو سبوٹاج کر دیا گیا، اور ہمارے پاس واحد ریمیڈی یہ تھی کہ ہم وہاں جاتے، وہاں جا کے بات کرتے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں تھا۔ سو یہ تھوڑا سا ڈسٹنکٹ کیجئے، جس کا جو قصور ہے۔ بٹ وی ہیو اے ہسٹری نا قاہرہ صاحب، ہم یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا کہ آپ لوگ گئے، اس سے پہلے پی ایم ایل این گئی میمو گیٹ میں، اس سے پہلے جب پی ایم ایل این کا عدالت میں کیس تھا تو پی ٹی آئی نے اس کو عدالت کے اندر بنا کے رکھا۔ سو یہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ آپ ہر چیز اٹھا کے۔ میں انکاری نہیں ہوں کہ ہماری ہسٹری میں بہت سارے معاملات عدالتوں نے خود بھی سو موٹو لیے، ہم بھی گئے، عدالت نے بھی سو موٹو استعفیٰ بھی لیا،
لیکن گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات چیزیں رہتی ایسے کوئی ایونیو اور کوئی نہیں رہتا. سو یہ جنرلی میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اوور آل ٹوٹیلٹی میں کنڈیم نہ کر دیں, بلکہ جس کا جو قصور ہے اس کو ضرور کہنا چاہیے. اگر میرا ہے تو مجھے بھی کہیں, ماضی میں مجھ سے بھی ہوا ہوگا. لیکن جہاں تک تعلق یہ ہے کہ جی استعفے دیں, اس وقت دیکھیں نا جو ہو گیا ہو گیا. تقریباً 4 سال حکومت کر لی, 3.25 سال پی ٹی آئی نے. ایک تو وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے, جو قوم سے پرومسز تھے پورے نہیں کر سکے, اپنے مینیفیسٹو پہ کام نہیں کر سکے, اور جو انہوں نے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے, جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے فلاں فلاں نعرے لگائے تھے, وہ سارے نعروں کے اوپر پوری کوشش کر لی. نیب کے اوپر آرڈیننس کے ذریعے ایک عارضی تقرری کر کے اپنے ایکسٹینشن دے کے اور کرنٹ چارج پہ چیئرمین بٹھا دیا. ایون دین سارا کچھ کرنے کے بعد بھی نہ آپ لوگوں کو فائنینسز میں ریلیف لے سکے, نہ ان کو اشیاء سستی دے سکے, ان کی زندگیاں آسان, نہ ان کو انصاف دے سکے, نہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین کو ٹھیک کر سکے. کس نے کرنا تھا؟ آپ نے خود کرنا تھا. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہو گیا ہو گیا. پاکستان کے حالات یقیناً بہت گمبھیر ہیں. چلے گئے آپ, اگر استعفے دے دیے تو آپ لوگ بائی الیکشن میں جائیں. دیکھیے میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب سٹیبلٹی کی طرف چیزوں کو جانا چاہیے. ہماری کوشش ہونی چاہیے اپوزیشن کی جماعتوں کی, اور ہوگی. اور اس کا اظہار آپ نے کل ساری سیاست ساری قیادت سے دیکھا کہ ہم نے کہا تھوڑا سانس لے کے اب ٹھہریے. جتنا غصہ عمران خان صاحب کے اندر ہے, اللہ کرے اب وہ ذرا تھم جائے, اور اب وہ انا کے گھوڑے سے نیچے اتر آئے, اور وہ اپنے ذاتی تکبر اور غرور سے باہر آ کے اس وقت پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھیں. ہم کوئی بڑا ایجنڈا لے کے اس وقت نہیں بیٹھے. اس وقت ہمارا یہ یقیناً بہت بڑی فائر فائٹنگ ہے نا, اکانومی کے بہت بڑے ایشوز ہیں جس کو فیس کرنا ہوگا. لیکن جو میجر ایجنڈا ہے وہ ہے جو 3-4 چیزیں انتخابی قوانین کی ریفارمز ہیں, اس کی طرف جانے میں ہمیں پی ٹی آئی کو بھی ساتھ بٹھانا چاہیے. یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے, ان کو بھی بیٹھنا چاہیے, اور اتفاق رائے سے وہ قوانین بھی بنائیں. اور اگر کوئی فائنینشیل ایجنڈا آتا ہے, اکنامک ایجنڈا آتا ہے, تو اس کو بھی لے کے چلیں. استعفے دیتے ہیں تو استعفے دینے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جماعت کے آدھے لوگ استعفے نہیں دیں گے, اور اگر دیں گے تو وہ الیکشن ہو جائے. وہ آپ کی پارٹی نے ویلکم بھی کیا, انہوں نے کہا کل کے دیتے آج دے دیں. نہیں, میں یو آر ناٹ ون آف دوز کے جو انکریج کریں ان کو کہ ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے آگے. ایک تو یہ استعفے والے پہ بھی کامنٹ کر دیں, اگر یہ کر دیتے ہیں وہی بائی الیکشن میں جائیں گے, اور پھر کیا اب کیا ایجنڈا ہے آگے, کتنا اس گورنمنٹ نے ٹائم لینا ہے, کیا کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں الیکشن میں جائیں, ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, سڑکوں پہ نکلیں گے, الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف لے جائیں گے, بائی الیکشن بھی نہیں مانیں گے اگر استعفے دے دیے تو. جی پہلے تو جو قائرہ صاحب نے بات کی, ایک تو یہ کہ ایک بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ اس ملک کے آئین کو پامال کیا گیا, اور اگر عدالتیں اس میں انٹروین اس وقت نہیں کرتی, تو اگر آپ آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں اور بولے میں نہیں مانتا, جیسے کہ اسپیکر صاحب نے کہہ دیا ہوگا جی آئین میں لکھا پڑا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے تو ووٹ کروانا, میں نہیں کرواتا, اور یہ لوگ غدار ہیں, یعنی 200 لوگ غدار ہیں, میں ان کا ووٹ نہیں لیتا. بڑی عجیب سی بات تھی. اس سے پہلے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو جس کو وہ تھرڈ ریش بولتے ہیں, یہ جرمنی میں ہو چکا ہے سارا. یہ 80-85 سال پرانی کتاب ہے جو دوبارہ پڑھی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح انہوں نے نئے جرمنی کا نعرہ مارا, عمران خان صاحب نے نئے پاکستان کا نعرہ مارا. انہوں نے اپنے پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے اپوزیشن کے لوگوں کو غدار قرار دیا. یہ تاریخ میں درج ہے. عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے 200 لوگوں کو غدار قرار دلوا دیا. بالکل اسی طرح انہوں نے ان سے ووٹ کا حق چھینا, انہوں نے بھی ووٹ کا حق چھین لیا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم یہ ملک رولنگز کے ذریعے, انہوں نے اس وقت ڈیکریز کہا تھا کہ ڈیکریز کے ذریعے یہ ملک چلائیں گے, انہوں نے رولنگز کے ذریعے چلانا شروع کر دیا. تو آپ کو ایک مماثلت نظر آتی ہے جو بڑی ڈینجرس مماثلت ہے. اب اس سب کے بعد آپ کے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو وہ ہٹلر والا ہے کہ ہونے دیں. سر بٹ یہ آرگومنٹ آپ کے وکیلوں نے بھی لیا تھا, لیکن عدالت نے اس کو جو ہے وہ نہیں مانا. انہوں نے کہا دیکھیے اگر عدالت نے نہیں مانا ہوتا تو ریلیف نہیں ملتا. نہیں, اس آرگومنٹ کو نہیں مانا. عدالت تو اوور آل پکچر لیتی ہے. یہ تو ایک اوور آل تو مانا نا عدالت نے, اس حد تک بھی مانا کہ عدالت رات میں جو ہے وہ کھل کے تیار تھی کہ اگر یہ کیس آئے تو. یہ آرگومنٹ اس کے دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا فیصلے کی, جو فیصلہ آیا. اگر یہ باتیں ساری غلط تھیں, اگر آئین کو پامال کرنا بالکل, پر ان ٹوٹیلٹی سر دیکھیں یہ چیز اس کو تو بنیاد بنا کے عدالت نے فیصلہ نہیں کیا نا. عدالت نے تو قانون کو, آئین کو سامنے رکھا کہ یہ کہتا ہے. میں تو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی آئین پامال کیا گیا, اب بھی کیا گیا. پہلے بھی غدار کہا گیا 85 سال پہلے, اب بھی کہا گیا. پہلے بھی ووٹ کا حق چھین لیا اپوزیشن سے, اب بھی چھین لیا. پہلے بھی ڈکریز کے ذریعے چلایا گیا, اب بھی رولنگز کے ذریعے ملک کو چلایا گیا. تو اس میں فرق کیا ہے؟ یہ آپ کہنا چاہیں کہ یہ انہوں نے نہیں کنسیڈر کیا تو میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. یہ پیش کیا گیا, انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا, پھر انہوں نے فیصلہ دے دیا.
تو اگر آپ درمیان میں کہنا چاہیں کہ ہم نہیں, ہمارے خیال میں یہ آرگیومنٹ نہیں تھا, ہمارے خیال میں تھا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کے فیصلہ جی میں نے کہا کہ یہ آرگیومنٹ دیا گیا سپورٹ, سپورٹ میں دیا گیا نا. دیکھیں نا, اور اس میں اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے کنفرنٹ کریں, آپ اپنی تحقیقی ٹیم کو بولیں کہ بریک کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ تحقیق کر لیں. میں آڈینس کو کہتا ہوں آپ کے کہ وہ آن لائن جائیں اور ہٹلر کی, نازی جرمنی کی, نیا جرمنی کی, سر اس نے کانسٹیٹیوشن کو تو انہوں نے مانا, آپ کو اسپیس دی, لیکن ہٹلر والی بات نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس مماثلت کے بعد کہ جتنے بچے بچیاں جن سب کے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں فون, تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بہت سملیرٹی ہے. جس آئیڈینٹیکل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جائیں اور نازی جرمنی تھرڈ ریش وہ اس کے اندر ڈالیں اور آپ کو یہ پوری تاریخ پتہ چل جائے گی. اور اگر کوئی مماثلت ہے اور وہ عدالت میں بھی پیش کی گئی اور پھر عدالت نے ایک فیصلہ بھی دیا آئین کو بحال رکھنے کا, تو پھر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا ڈینجرس کام ہو رہا تھا. یہ بات جو میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, قاہرہ صاحب کو ایڈ کریں. ملک صاحب نے کہی ہے نا یہ بات, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرکٹر سینس سے اس میں ریفر نہیں کیا گیا. ہم نے یہ کہا کہ یہ اس سے پہلے بھی ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ جرمنی میں ہوا, اب اس کی مثال دے کے کہا گیا پاکستان میں ویسے ہی ہوا ہے, لہذا اس کو انڈو کر دیں. جب عدالت نے اس کو انڈو کر دیا تو اس ریفرنس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے ہمارے قانون کے مطابق بھی, لہٰذا اسپیکر کی رولنگ کو بھی, پرائم منسٹر کے ایکشن کو بھی, صدر کے ایکشن کو بھی انہوں نے ختم کیا اور اس کے مطابق انہوں نے الیکشن. ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے. ہاں یقیناً, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ریفرنس ایکسیپٹ ہو گیا.